جب قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن بتاتے ہیں کہ ایک انسان ہے، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، مومن ہیں، فرق فرق الفاظ سے اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں، تو یہ جتنے بھی مقامات ہیں اس میں انسان بنیادی طور پہ اندر سے کیا تبدیل ہو جاتا ہے؟ مطلب ایک سوال یہ ہے، جس طرح فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی تم مسلمان ہوئے، تمہارے سینوں میں بھی ایمان داخل نہیں ہوا. تو جب ہم اس کو پوری چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا پہلا پرسپیکٹو یہ آتا ہے کہ شاید یہ کوئی انٹلیکچوئل سفر ہے. تو کیا یہ فزیکلی اندر سے بھی کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ یہ سارے کا سارا فزیکل سفر ہے، سارے کا سارا. اس میں کوئی عقل کی بات ہی نہیں ہے. یہ ایک بیج سے درخت تک کا سفر ہے، فزیکل. خیال میں نہیں جاؤ، فزیکل. ایک بیج سے درخت تک کا سفر ہے اور پھر پھل تک کا سفر ہے. یہ سارے کا سارا فزیکل ہے، اس میں کوئی انٹلیکچوئل بات نہیں ہے. اس کا معجزہ یہ اصل میں یہ ہے. اور یہ صرف قرآن نہیں ہے، ابھی پہلے فطرت کو سمجھو، فطرت کو سمجھ آئے گی. پھر دیکھو، ایک چیز کو سمجھو بڑے غور سے، بڑی گہرائی سے، اس کی سمجھ ڈالو اپنے اندر. زمین سے اوپر کی طرف جاتے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تصور میں زمین سے اوپر کی طرف جاتے جاؤ. اپنے اوپر تصور کرو کہ 60 فٹ کا 6 منزلہ بلڈنگ کا تمہارا قد ہو جائے گا اگر میں تمہیں 2 راکٹ دوں، ایک دائیں اور ایک بائیں، اور ان میں اتنا پیٹرول ڈال دوں اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر کے، مطلب خیال کی تصور میں ایک بات سمجھانے کے لیے بات اس طرح کر رہا ہوں. مجھے ایگزیکٹ ڈسٹنس پتا ہو یہاں سے لے کے اوپر کی طرف 7ویں آسمان کا، جہاں پر زمین جو ہے اس میں سے زعفران کی خوشبو آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم ایک ایک ڈائمنشن میں سے گزرتے جاؤ اور دروازہ کھلتا جائے اور وہ راکٹ وہیں پہ آگے استعمال کرو اور اوپر جاتے جاؤ. تو یہاں پر تم 5 فٹ 5 انچ کے ہو، اور چونکہ زمین سے کھلی ہوئی زیادہ آسمان ہے تو تمہارا جسم پھیل جائے گا. پھر اس کے بعد دوسرا آسمان آ جائے گا، تمہارا جسم اور پھیل جائے گا. پھر تیسرا آسمان آ جائے گا، تمہارا جسم اور پھیل جائے گا. پھر چوتھا آسمان آ جائے گا، تمہارا جسم اور پھیل جائے گا. اور 7ویں آسمان پہ جب تم داخل ہوگے تو تمہارا جسم اتنا پھیل گیا ہوگا، اتنا پھیل گیا ہوگا کہ یہ 6 منزلہ عمارت جتنا لمبا قد ہو گیا ہوگا. اور تمہارا ایک ایک پیر جو ہے وہ ایک ایک گاڑی سے بڑا ہوگا. یہ تمہارا جسم پھولتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ پھیل گیا. اب گاڑی جتنا تمہارا پیر ہے اور گاڑی جتنا تمہارا ہاتھ ہے، تو اس ہاتھ میں سیب کتنا بڑا ہوگا؟ اب سیب کو بھی پھیلا دو تو سیب کا درخت کتنا بڑا ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ اب تم اپنے جسم کو، اس پھیلانے کی جو میں نے بات کی ہے، تم اپنے جسم کو پھیلاتے جاؤ، پھیلاتے جاؤ، پھیلاتے جاؤ، پھیلاتے جاؤ. ٹھیک ہے؟ تو تمہارے اندر خلا کتنی ہوگی؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ ہو گیا. اب ساتھ ہی اب ایک دوسرا کام کرو، واپس زمین پہ آؤ. یہ میں دوبارہ راکٹ لگاتا ہوں. اب تم نے اپنی ہڈیاں شڈیاں پھیلا دی. ٹھیک ہے؟ اب تم بولو گے کیسے؟ کتنے آرام آرام سے بولو گے، کیونکہ قد اتنا بڑا ہے. زمین پہ نہیں دیکھتے جو بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں وہ کیسے بولتے ہیں؟ اب تمہارا قد جو ہے وہ ایک ویل جتنا ہے. تو ویل کیسے بولتی ہے؟ لمبی لمبی داڑیں لگاتی ہے نا، لمبی لمبی باتیں کرتی ہے. تو تم بھی اس طرح بولو گے. تم ایسے تو نہیں بولو گے ٹر 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 ٹر. تمہارا گلا بھی اتنا بڑا ہوا ہے. تمہارے دل کی دھڑکن، اتنا بڑا دل اتنی تیز سے تو نہیں دھڑکے گا، کتنے آرام آرام سے دھڑکے گا. ڈھال
شاید 1 منٹ میں ایک دفعہ ڈاز، 1 منٹ میں ایک دفعہ ڈاز. اب صرف دل کی دھڑکن اتنی سست ہونے کی وجہ سے تمہارے اندر سکون کتنا ہوگا. کتنا ہوگا خود ہی سوچ لو. اچھا یہاں پہ چال تیز ہے، دماغ تیز ہے، زندگی تیز ہے، تو سر کے اندر سوچے بھی تیز ہیں. ٹھیک ہے، اب اتنے بڑے جسم کے ساتھ تمہارا دماغ بھی اتنا بڑا ہو گیا سائز میں، ایک گاڑی ہی کے جتنا تمہارا دماغ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں سوچیں کتنے آرام آرام سے آئیں گی. اب دیکھو میں نے ابھی صرف جسم کی بات کی اور تمہیں نیند آنی شروع ہوگی، سکون آنا شروع ہو گیا، تم ریلیکس ہونے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اب ہم واپس زمین پہ آ جاتے ہیں. اب میں دوبارہ تمہیں ایک راکٹ دائیں لگا دیتا ہوں، ایک راکٹ بائیں لگا دیتا ہوں. اب ہم یہی سفر دوبارہ طے کریں گے، لیکن اس دفعہ ہم تمہارے نہ صرف یہ کہ ہم تمہارا قد بڑا کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم تمہارے جسم میں سے ہر قسم کی بدبو نکال دیں گے. کیونکہ جنت میں تو بدبو ہے ہی نہیں، جنت میں تو صرف خوشبو ہے. اور بدبو والی ساری کیفیات، سارے خوف، سارے غم، ساری ٹینشنیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، کھانا کہاں سے آئے گا، صحت کہاں سے آئے گی، یہ سارا کچھ بھی نکال دیں گے. ٹھیک ہے، ساری بدبودار، خوفدار، غمدار، ٹینشن دار سوچے بھی تمہارے اندر سے نکال دیں گے. اور تمہارا قد بھی اتنا بڑا کریں گے اور یہ سب کچھ بھی تمہارے اندر سے نکال دیں گے. اور تمہارے اندر سے جو تمہارا نچلا حصہ ہے جہاں سے تم باتھ روم جاتے ہو وہ سب بھی نکال دیں گے، کیونکہ وہاں پہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی کھانے کی اور کسی پینے کی چیز میں کوئی نجاست ہی نہیں ہے. سارا کچھ جو تم وہاں پہ کھاؤ گے وہ 100% ہضم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہم نے تمہیں دوبارہ راکٹ لگا دیا اور ہم تمہیں واپس نیچے سے اوپر لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب جس طرح تمہارا قد میں بڑا کر رہا تھا، اپنے تصور میں یہی رکھو، اسی طرح اب تمہارا جسم صاف ہوتا جا رہا ہے، پاک ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ جنت پاک ہے، اس میں کوئی ناپاک چیز داخل نہیں ہو سکتی شیطان کے بعد. تو اب تم واپس وہاں پہ چلے جاؤ جہاں تم زمین پر سے مٹی اٹھاؤ. ابھی تصور کرو، زمین پر سے مٹی اٹھاؤ، ریت اٹھاؤ، خوبصورت ترین ریت جو تم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. مطلب ریت اٹھاؤ اور اس کے اندر تمہیں ہزاروں قسم کے چمکتے ہوئے شعائیں اس میں سے نکل رہی ہیں. ہوا جس کا ٹیمپریچر 18 سے 21 ڈگری کے بیچ میں، اور 17 ڈگری سے لے کے 23 ڈگری تک سردی، گرمی، خزاں، بہار چاروں آپ کے اوپر سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے، موسم یہ رہتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں. اور ان ٹھنڈی ترین ہواؤں میں بے شمار دفعہ جب ایک کوئی ٹھنڈی خوشبودار ہوا آپ کے پاس سے گزرتی ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک نور کا بنا ہوا ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ، اس ہوا کے ساتھ جاتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں ہے ہی یہ فرشتے اور فرشتہ صفت مخلوقات جنت سے بھری ہوئی ہے. اور آپ کا قد جو ہے وہ 7 فٹ ہے، اور آپ کے ہاتھ میں سیب ہے، آم ہے، انگور ہے. ٹھیک ہے، اور آپ وہ چباتے ہوئے اس کے باغوں میں سے گزر رہے ہیں، اور دوسرے ہاتھ میں آپ کے یہ ریت ہے، اور بیچ بیچ میں آپ اس ریت کو اپنی ناک کے پاس لگاتے ہیں اور آپ کو اس میں سے خوشبو آ رہی ہے زعفران کی. اور آپ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بہت آرام سے، کیونکہ میں نے بتایا وہاں سوچے تیز تو ہیں نہیں، آپ بہت آرام سے سوچ رہے ہیں کہ یار مجھے زمین پہ کسی نے بتایا تھا کہ جنت کی زمین کی خوشبو زعفران کی ہے. وہ کون تھا؟ مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا. اور پھر اچانک سے آپ کے سامنے وہ بندہ آ جاتا ہے، اس کا چہرہ آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اوہو وہ تو یہ بندہ تھا. تو آپ تھوڑی سی توجہ زیادہ کرتے ہیں تو وہ بندہ وہیں پہ حاضر ہو جاتا ہے، اور آپ السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کہاں؟ تو وہ بندہ آگے سے کہتا ہے میں بھی یہیں ہوتا ہوں، آپ نے مجھے یاد کیا، مجھے پیغام ملا
آپ کی یاد سے، آپ کے دماغ سے شعائیں نکلیں اور مجھے پیغام ملا کہ آپ مجھے یاد کر رہے ہیں. تو میں ادھر قریب ہی تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو آ کے سلام کر دوں. مجھے آپ یاد ہیں، آپ کو میں یاد ہوں. اور ابھی آپ کا قد وہی ہے، 60 فٹ آپ کا قد ہے، اور آپ جنت کے باغوں میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. اور ایک ہاتھ میں آپ کے سیب ہے، اور دوسرے ہاتھ میں آپ کے ریت ہے، جو اتنے سارے رنگوں سے چمک رہی ہے، اور اسے زعفران کی خوشبو آ رہی ہے. تو آپ ذرا سوال کو ریپیٹ کریں گے؟ ہم اس یاد میں اور اس نظارے میں بھول گئے کہ زمین پہ آپ نے میرے سے سوال کیا کیا تھا. سوال یہ کیا تھا کہ یہ جو سفر ہے یہ فزیکل ہے یا انٹلیکچوئل؟ ہاں، تو ابھی جو میں نے آپ کو مثال دی، یہ سارے کا سارا فزیکل ہے، سارے کا سارا فزیکل ہے. ایک جہنمی انسان کا جسم، اس کا من، اس کا سوچنے کا طریقہ، اس کا کام کرنے کا طریقہ، اس کے جسم کا درجہ حرارت، اس کے جسم کی فریکوینسی، سب کچھ فرق ہوتا ہے. اور ایک جسم جو اپنے آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کا اندر، اس کا من، اس کا سوچنے کا طریقہ، اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ، سب کچھ فرق ہوتا ہے. یہ فریکوینسی کی بات ہے. آپ کا جسم کس فریکوینسی پہ وائبریٹ کر رہا ہے. میں نے اسی لیے آپ کو جسمانی بات بتائی کہ جب آپ 7 فٹ کے ہیں تو آپ کی نیچرل سائنس، جو قدرتی طور پہ جو میڈیکل، جتنا انسان کا زمین پہ علم ہے، جتنا سطحی وہ علم ہے، اگر آپ صرف اور صرف اسی علم کو استعمال کریں اور انسان کے قد کو واپس 7 فٹ پہ لے جائیں، آدھی جنت تو وہی ہے. آدھی جنت تو اس کی فزیکیلٹی ہے، اور آدھی جنت اس کی پاکی ہے. تو یہ قیامت کے دن صرف یہ چینج نہیں ہوگا. آپ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اپنے زمین پہ ادیان بھیج کے کہ تم جب عالم اروا میں تھے، اس کے بعد اپنے باپ کے پاس تھے، اس کے بعد اپنی ماں کے پاس تھے، اور اس کے بعد اب اس زمین پہ ہو، اس کے بعد تم قبر میں جاؤ گے، اس کے بعد تم قیامت میں اٹھو گے، اس کے بعد تم جنت میں جاؤ گے. وہ ماں کے، اسی لیے قرآن شریف میں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اس نے آپ کو کتنی دفعہ فزیکلی بدلا ہے. یہ آپ کو سائنس غلط بتاتی ہے کہ یہ کرامت ہے، یہ معجزہ ہے. اس وقت کے لوگوں کو کیسے پتا تھا؟ اس وقت کے لوگ روز بکریوں کو، گایوں کو ذبح کر رہے ہوتے تھے، لڑائیوں میں قتل عام ہو رہا ہوتا تھا، ایک جسم کو پھاڑ پھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ عام حکیموں کو پتا تھا کہ رحم، ماں کے پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے اس کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں. آج کا دین والا آدمی آپ کو یہ بتاتا ہے، یا جو تھوڑے بہت ریسرچ کرتے ہیں وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اسلام کو کیسے پتا تھا. ارے بھائی، یہ اس وقت کے ایک عام، ہمارا جس طرح پنساری ہوتا ہے نا، اس زمانے میں جو پنساریوں کی دکانیں، جو حکیموں کی دکانیں ہوتی تھی نا، یہ اس وقت کے حکیموں کو پتا ہوتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ان جگہوں سے گزرتا ہے. وہ آج کا بیچارہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس صدی میں کیمسٹری کی پی ایچ ڈی آئی ہے، اس صدی میں بایولوجی کی پی ایچ ڈی آئی ہے، 100 سال پہلے ہوتی نہیں تھی. تو وہ سمجھتا ہے 100 سال پہلے آدمی جو ہے وہ کسی غار میں رہتا تھا اور کوکو کاکا کرتا تھا، نہ کوئی بولی تھی، نہ کچھ تھا، نہ کچھ تھا، نہ کچھ تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ بیچارہ جتنی اس کو سمجھ ہے وہ اتنی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ماں کے پیٹ میں جو پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کو نہیں پتا تھا، یہ ان کو پتا تھا. امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ جو اصل امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ نہیں کہ ان کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا. آبویسلی ان کو پتا تھا. وہ چرواہے لوگ تھے،
ہاتھوں سے وہ ماں کے پیٹ کے سارے پروسیسز کو دیکھتے تھے، جانوروں کے حمل کے سارے پروسیسز کو دیکھتے تھے. یہ گھر گھر کا علم تھا کہ یہ بکری کا بچہ گر گیا ہے، کس عمر میں گرا ہے یہ، یا یہ ہر گھر والا، ہر بندے کے پاس تو جانور تھے، ہر بندے کو میملز کے سارے پروسیسز کا پتہ تھا. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر 2 مہینے بعد حمل گرے گا اس کی شکل کیسی ہوگی، 3 مہینے کے بعد گرے گا اس کی شکل کیسی ہوگی، وغیرہ وغیرہ. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس متکبر انسان کو کہا، جو سمجھ رہا تھا کہ میں ہمیشہ سے ایسا ہوں اور میں ہمیشہ سے ایسا رہوں گا، اس کو کہا کہ میں نے تجھے کتنی دفعہ بدلا ہے، میں تجھے کتنی دفعہ بدل چکا ہوں. تم یہ اپنے اوپر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی دفعہ، تمہارے جسم کو وہ کتنی دفعہ بدل چکا ہے، اور وہ آگے تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں کتنی دفعہ اور بدلوں گا. وہ تم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اکڑ کے نہیں بیٹھو کہ تمہاری 5 ہی انگلیاں رہیں گی اور 2 ہی آنکھیں ہیں اور یہ 5 ہی پیر، 2 ہی پیر ہیں اور 2 ٹانگیں، اور تم ہمیشہ سے ایسے تھے. وہ تمہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تم ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، میں تو تمہیں شروع سے بدل رہا ہوں. تو اپنی ساخت پر تکبر میں نہ آؤ، میں تمہیں شروع سے بدل رہا ہوں. اپنے آپ کو بدلنے پہ مائل رکھو، اپنی طبیعت کو بدلنے پہ مائل رکھو. میں تمہیں شروع سے بدلتا آ رہا ہوں اور ابھی میں نے تمہیں بہت بدلنا ہے جنت تک. اپنی طبیعت کو نرم رکھو. میں نہیں کرو کہ میں تو ایسا ہی ہوں. تو یہ سب کا سب 100% فزیکل ہے، اور یہ تم ہو اپنے تکبر کے اندر جو بدل نہیں رہے ہو. تمہیں تکبر نے سخت کر دیا اندر سے، تکبر نے تمہیں سوکھی ہوئی لکڑی بنا دیا اندر سے. اس لیے ہدایت تم پر اثر نہیں کر رہی، تم بدل نہیں رہے، کیونکہ تمہیں تکبر نے سخت کر دیا اندر سے. اس لیے تم بدل نہیں رہے. تمہیں تمہاری میں نے سخت کر دیا اندر سے، اس لیے تم بدل نہیں رہے. میں اصل میں تکبر ہے. میں اصل میں تکبر ہے. تو تکبر نے تمہیں اندر سے سخت کر دیا، تمہیں لوہا بنا دیا، تمہیں میٹل بنا دیا، تمہیں پتھر بنا دیا، اور تم بدل نہیں رہے، حالانکہ تمہیں ہر وقت بدلنے پہ مائل ہونا چاہیے. تو بس یہ 2-3 20-30-40 سال کی انسان کی جوانی ہے، اس میں یہ تکبر میں آ جاتا ہے، اکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو بدل ہی نہیں سکتا. بس پھر بڑھاپا آتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، پھر نمازیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے. جوانی میں تکبر میں ہوتا ہے کہ میں تو ایسا ہی تھا اور میں نے تو ایسے ہی رہنا ہے. تو بس پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ ڈھیلا کر کے، پورا جسم ڈھیلا کر کے اس کو بتاتا ہے کہ کتنا بے وقوف ہے تو، کہ اپنے ارد گرد بوڑھوں کو دیکھ رہا تھا اور تجھے یہ یاد نہیں تھا کہ میں نے تو پوری کی پوری کائنات، میں نے انسان کا پورا سفر جنت تک بدلنے پہ رکھا ہوا ہے فزیکلی. میں تو تجھے بدلتا جاؤں گا، تیری شکلیں بدلتا جاؤں گا، یہاں تک کہ یا تجھے جنت میں لے جاؤں گا یا تجھے جہنم میں لے جاؤں گا. میں تیری شکلیں بدلتا جاؤں گا. گوشت پوست کی بات کر رہا ہے کہ میں تیری شکلیں بدلتا جاؤں گا جب تک کہ تجھے جنت میں لے جاؤں گا یا جہنم میں لے جاؤں گا. تو انسان ایک مخلوق کا نام ہے، صاحب ایمان ایک مخلوق کا نام ہے، مومن ایک مخلوق کا نام ہے، ولی ایک مخلوق کا نام ہے، نبی ایک مخلوق کا نام ہے، رسول ایک مخلوق کا نام ہے. یہ بظاہر سارے انسان نظر آتے ہیں، لیکن ان کا سب کچھ فرق ہوتا ہے فزیکلی. ان کی فریکوینسیاں مکمل طور پہ فرق ہوتی ہیں ایک دوسرے سے. ایک نجس انسان
سور کھانے والے انسان کا جسم اندر سے مکمل طور پہ فرق ہوتا ہے، اور ایک نیک انسان کا جسم اندر سے مکمل طور پہ فرق ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی چھری مار کے تو کٹوائے گا نہیں اپنا آپ، نہ وہ اپنے آپ کو ایکسپیریمنٹس میں دے گا کہ بھائی ڈینسٹی کیا ہے ایک سور خور انسان کی اور ڈینسٹی کیا ہے ایک پاک انسان کی۔ تو بس یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے جس کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ یہی امتحان ہے نا کہ ہم سارے بظاہر ایک جیسے ہیں، یہی امتحان ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہماری اندر کی ساخت کھول کے کہتا ہے کہ جسم میں جو فریکوینسی چینج ہوگی اس کے ساتھ ہاتھ پیر بھی چینج ہو جائیں، تو آپ کو سارا کفر اور سارا کچھ کھلا نظر آ رہا ہوتا۔ لیکن تیسری دنیا جو یہ ہماری زمین ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، اس کا اصول ہی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس اصول پہ بنایا ہے کہ یہاں فریکوینسی نظر نہیں آئے گی۔ یہ اس جہاں کی یہ آزمائش ہے کہ فریکوینسی یہاں نظر نہیں آئے گی۔ اچھا کیوں نہیں نظر آئے گی؟ تاکہ تم پہ حجت تمام ہو جائے کہ دیکھو میں نے تمہیں موقع دیا تھا، میں نے تمہیں وہاں پیدا کیا تھا جہاں کوئی تمہیں نہیں جانتا تھا۔ تم چاہتے تو اچھا کر لیتے، تم چاہتے تو نمازیں پڑھ لیتے، تم چاہتے تو روزہ رکھ لیتے۔ تو یہ ڈائمینشنل بات ہے، یہ جب قیامت آئے گی تو وہاں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس زمین کا، اس رہن سہن کے طریقے کا راز کیا ہے، کیوں یہ ایسے ہے۔ جب جہنم میں زمین پہ مجھے وہ انسان نظر آتا تھا اور جہنم میں وہ کالا سیاہ ایک کالے پتھر کی طرح ہے، اور جنت میں میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ 60 فٹ کا اتنا خوبصورت خوشبو اس کے اندر سے آ رہی ہے اور اتنا خوبصورت انسان ہے، لیکن زمین کے اوپر یہ بھی میرے پاس 5 فٹ کا بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی میرے پاس 5 فٹ کا بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا جسم یہاں سے بدل کے وہ کالا پتھر بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دوسرے انسان کا جسم یہاں سے بدل کے یہ 60 فٹ کا ہو گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی ٹرانسفارمیشن ہے، اور یہ کیسے ہو؟ یہاں تو مجھے نظر آ رہا ہے، میں تو سونگ سکتا ہوں، سونگ کے بتا سکتا ہوں کہ یہ جنتی ہے، اور سونگ کے بتا سکتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے، لیکن زمین پہ مجھے ان کی فریکوینسی نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ زمین پہ ان کی فریکوینسیاں چھپی ہوئی تھیں، اور اب ان کی فریکوینسیاں ظاہر ہو گئی ہیں۔ تو یہ راز کیا ہے؟ یہ قیامت کو کھلنا ہے راز، اس کو قیامت پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قیامت پہ یہ راز ساروں کے سامنے کھل جائے گا، تو اس دن کا انتظار کریں۔ ہے باقی یہ سب فزیکل۔